نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیز طلباء کرام، آج جمعہ کا دن ہے۔ کل انشاءاللہ العزیز وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے تحت پورے پاکستان میں درس نظامی کے سالانہ پرچہ جات شروع ہو رہے ہیں۔ اس حوالے سے اب تک آپ کے ساتھ مختلف ورکشاپیں ہوئیں، میٹنگز ہوئیں، جن میں امتحانی مقامات آپ کے ساتھ شیئر کیے گئے، اور جو کتابیں آپ کے پاس رہ گئی تھیں تو کچھ میرے عوارضات تھے اور کچھ مسائل ایسے تھے کہ میں آپ کے ساتھ اس پر مستقلاً گفتگو نہیں کر سکا، تو آج سوچا کہ چند ایک سوالوں کا جواب دے کر روزانہ کی بنیاد پر جو کتابیں رہ چکی ہیں اور اگلے دن آپ کا پرچہ ہے، مثال کے طور پر جس دن آپ کا پرچہ ابو داود شریف کا ہوگا تو انشاءاللہ اس دن ہم رات کو ابو داود کی ورکشاپ کریں گے، چونکہ ابو داود شریف کی جو ورکشاپ ہے وہ مجھ سے رہ گئی ہے، یا ترمذی جلسانی کی جو ورکشاپ ہے وہ بھی مجھ سے رہ گئی ہے۔ اسی طریقے سے مجھ سے جو ہے وہ شرائع جو ہے وہ بھی رہ گئی ہے، کچھ اور کتابیں بھی ہیں۔ چند ایک امتحانی سوالات ہوئے ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے ان کو بھی بتانا ضروری ہے۔ ظاہر ہے کہ پرچے کا دار و مدار صرف سوالوں کے جواب پر نہیں ہوتا، بلکہ پرچے کا دار و مدار آپ کے ارادے، آپ کی نیت، آپ کے اعصاب پر بھی ہوتا ہے۔ تو کل آپ نے انشاءاللہ العزیز جیسے ہی حال میں جانا ہے اور وہاں جا کر پرچے کو حل کرنا ہے، تو اس سے پہلے چند باتیں بطور معاون کے، بطور جو ہے وہ تعاون کے جو پرچے میں ثابت ہو سکتی ہیں، مددگار ثابت ہو سکتی ہیں، وہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ تو کوشش کیجیے کہ ان پر انشاءاللہ عمل کیجیے، اللہ تعالیٰ مدد و نصرت فرمائیں گے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آج کی جو رات ہے یہ آپ کے لیے اس حوالے سے اہم ہے کہ پہلا پرچہ آپ کا ہوگا، اور پہلے پرچے کے حوالے سے انسان انتہائی پریشان ہوتا ہے، مضطرب ہوتا ہے، کنفیوز ہوتا ہے، اور یہ سوچتا ہے کہ پتہ نہیں کل میرا پرچہ کیسے ہوگا۔ اور جو کتاب آپ کی ہے، مثلا اگر آپ ثانیہ خاصہ کی طالبہ ہیں یا ثانیہ عامہ کے طالب علم ہیں، جو بھی آپ کا پرچہ ہے کل کا، تفسیر کا ہے، حدیث کا ہے، فقہ کا ہے، اصول فقہ کا ہے، میری وہ پرانی جو نصیحت آپ کو ہے کہ آپ سب سے پہلے 25-30 صفحات ان کا بالاستیعاب مطالعہ کریں۔ آپ سب سے پہلے تو وہ مطالعے میں رکھیں۔ اس کے بعد اگر آپ کو امتحانی مقامات ہم نے بتائے ہیں یا اساتذہ نے بتائے ہیں تو سر دست آپ امتحانی مقامات کو دیکھیں، اور اگر امتحانی مقامات اساتذہ نے آپ کو نہیں بتائے تو پھر آپ یوں کیجئے کہ میں نے یہ بتایا تھا کہ اس کتاب کی 3 حصے بنا لیں، پہلے 25-30 صفحات نکالنے کے بعد، اور ہر حصے سے 20، 15، 25 صفحات آپ کرتے جائیں۔ انشاءاللہ معتد بھی کتاب کا حصہ آپ کا آسانی کے ساتھ ہو سکتا ہے، اور یہ آج رات بھی ممکن ہے، بشرطے کہ آپ کا کرنے کا ارادہ ہو۔ نمبر 1۔ دوسری بات یہ ہے، جیسے ہی آپ نے چیزیں کر لی، اگر آپ کو مشکل پیش آ رہی، آپ نے نوٹ کی ہوئی ہیں، تو میں آج ساری رات انشاءاللہ فری ہوں، آپ مجھے بتائیں، وہ اسکرین شاٹ بھیجیں، میں آپ کو وہ مقام حل کروا دوں گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جیسے آپ کل امتحان گاہ میں جاتے ہیں تو سب سے پہلے اپنی تمام چیزیں ساتھ لے کر جائیں، پیمانہ ہے، اور اسی طریقے سے وائٹر جس کو جو ہے وہ سفیدہ کہتے ہیں وہ لے کر جائیں، اور بال پوائنٹ بھی ساتھ لے کر جائیں۔ بسا اوقات سیاہی والا پین کہیں رک جاتا ہے تو پھر بال پوائنٹ استعمال کرنا پڑ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ جو ہے ریموور بھی ساتھ لے کر جائیں، اور کالا یا نیلا آپ مارکر بھی ساتھ لے کر جائیں، اور اگر آپ کے پاس جو ہے وہ ہائی لائٹر ہے تو وہ بھی ساتھ لے کر جائیں، اور اس طریقے سے جو پوائنٹر ہے وہ بھی ساتھ لے کر جائیں، بال پین کے ساتھ پوائنٹر بھی ساتھ لے جائیں۔ اس کے بعد جب آپ جائیں گے ہال کے اندر اور آپ کو پیپر ملے گا، پیپر سے پہلے آپ وضو کر کے جائیں، تیاری کر کے جائیں، اور ممکن ہو تو 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیں۔ ظاہر ہے کہ یہ دینی کام ہے، روحانی کام ہے، اس کا تعلق دین کے ساتھ ہے۔ کسی بھی مشکل کام میں اللہ کی طرف رجوع، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود جو ہے یہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ تو 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیں، اور پڑھنے کے بعد پھر آپ جائیں۔
اور پھر وہاں پرچہ جیسے ہی ملے فوراً پرچے کو نہ پڑھیں، بلکہ پرچے کو لیتے ہی فوراً جو ہے آپ اس پرچے کو الٹ کر کے رکھ دیں، یعنی جو اس کی سیدھی جانب ہے اس کو بائیں طرف کر دیں، الٹی جانب میں کر دیں۔ اور اس کے بعد یہ میں ابھی آپ کو 2-3 وظیفے بتا رہا ہوں جو ہمارے اساتذہ ہمیں بتایا کرتے تھے، آپ وہ وظیفے کریں، اور انشاءاللہ اس کے بعد آپ نے پرچے کا جو سوال نامہ ہے آپ نے اس کو دیکھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ اول آخر درود شریف پڑھنا ہے آپ نے، اور پرچے کے ملنے تک آپ نے مسلسل درود شریف ہی پڑھتے رہنا ہے۔ جیسے پرچہ مل گیا آپ نے پرچے کو الٹا کر کے رکھ دیا، اس کے بعد آپ نے 7 دفعہ اسود علم نشرہ پڑھنی ہے، اور 3 دفعہ آپ نے سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم پڑھنا ہے، 3 دفعہ رب زدنی علما پڑھنا ہے۔ اور اگر اس کے بعد اگر آپ کو دعا ہے جو مشہور دعا ہے رب یسر ولا تعسر وتممہ بالخیر وبک نستعین یا فتح، یہ جو دعا ہے اس کو آپ پڑھ لیں، اور پھر درود شریف پڑھ کے پھر آپ بسم اللہ کر کے پرچے کو آپ اوپن کر لیں۔ جیسے ہی پرچے کو آپ نے اوپن کر لیا، اب آپ آرام سے تسلی کے ساتھ نمبر وار ایک ایک سوال کو پڑھتے جائیں اور اس کو سوچتے جائیں۔ مثال کے طور پر پہلا سوال آپ کے پاس آیا ہوا ہے، مثال کے طور پر ترجمے کا ہے، اب مثلا پہلا سوال یہ آیا ہوا ہے کہ سورۃ بقرہ کو سورۃ بقرہ کیوں کہا جاتا ہے، مثلا 3-4 آیتیں لکھی ہوئی ہیں، اس میں سورۃ بقرہ کی وجہ تسمیہ پوچھی گئی ہے۔ تو اب سورۃ بقرہ کی وجہ تسمیہ آپ سوچیں کہ سورۃ بقرہ کو بقرہ کیوں کہتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ بس ایک دفعہ آپ نے دیکھا سرسری نظر سے اور دوسرے سوال پھر تیسرا، اور آپ کوشش کریں کہ ان میں سے آسان سوال کون سا ہے، نہیں، آپ ہر سوال پر کم از کم 3 سے 4 منٹ لگیں، اس کو سوچیں تسلی کے ساتھ، پھر دوسرا سوال، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، پھر ذہن کے اندر ان سوالوں کے جواب کو مرتب کرنا شروع کر دیں۔ مثال کے طور پر پہلا سوال ہے، میں نے اس کا جواب لکھنا ہے، پہلے سوال سے 4 جو ہے وہ پوچھی گئی ہیں، مثلا 4 جو ہے جزیات ہیں، 4 جزیات کے ساتھ اس کا پوچھا گیا ہے، تو 4 جزیات کا جواب میں کیسے لکھوں گا، تو ان کو مرتب کرنا شروع کر دیں۔ جیسے ہی آپ مرتب کرتے جائیں گے سوال آپ کا حل ہونا شروع ہو جائے گا۔ اچھا، اب یہاں پر 2 چیزیں طالب علموں کو خلط ملط اور پریشان کرتی ہیں۔ پہلی چیز یہ پریشان کرتی ہے کہ طالب علم کو جو سوال یاد ہوتے ہیں وہ آپس میں مل جاتے ہیں، گڑبڑ ہو جاتے ہیں، اور طالب علم یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ سوال بھی مجھے آتا ہے اور یہ سوال بھی مجھے آتا ہے، اور جو ہی وہ پین اٹھاتا ہے اور لکھنا شروع کرتا ہے تو وہ سوال کا جو جواب ہے اس کے ذہن سے محو ہو جاتا ہے، اور وہ گویا سوال اس کے ذہن سے نسیہ منسیہ ہو جاتا ہے۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل میں تو ایک دعا بتا چکا ہوں آپ کو، اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض الہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون، یہ دعا میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں، اس کو پڑھیں۔ ہمارے قابر نے لکھا ہے کہ اگر بھولی ہوئی چیز جو ہوتی ہے وہ یاد آ جاتی ہے، آپ اس کو پڑھیں۔ نمبر 2، آپ نے اگر مطالعہ کی ہے اپنے اسباق میں اساتذہ کے ساتھ آپ شریک رہے ہیں تو پھر انشاءاللہ کوئی بھی سوال ایسا نہیں ہوگا جو آپ نے ایک دفعہ پڑھا ہوگا، صحیح طریقے سے سنا ہوگا اس کو، تو وہ آپ کو بھول جائے، آپ کو واپس یاد آ جائے گا۔ اب جب آپ نے سوال حل کرنا ہے تو پھر سوال کی ترتیب بالکل وہی رکھیں جو میں نے آپ کو اس دن بتائی ہے کہ سب سے پہلے آپ نے حاشیہ لگانا ہے، کیونکہ سوالیہ پیپر سے پہلے آپ کو جوابی کاپی ملے گی جس کو آنسر شیٹ کہتے ہیں، تو آپ اس میں دائیں جانب تو حاشیہ لگا ہوتا ہے، البتہ بائیں جانب لگانا ہوتا ہے، لیکن بسا اوقات دائیں جانب بھی اور بائیں جانب بھی حاشیہ لگا ہوتا ہے، تو اگر دائیں اور بائیں جانب دونوں حاشیے لگے ہیں تو مزید حاشیہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو پہلے صفحے کو چھوڑ دینا ہے آپ نے، پہلے بطاقہ کو پر کر لیں اچھی طریقے سے۔ اگر بطاقہ مشکل ہو رہا ہے، بطاقے سے مراد ہے وہ فارم، وہ ٹکٹ، وہ رکا، وہ چٹھی جو اوپر ہوتی ہے پیپر کے، جس کو آپ نے پر کرنا ہے، وہاں پہ لکھا ہوتا ہے نام وغیرہ وغیرہ ساری چیزیں لکھی ہوتی ہیں، تو آپ نے وہاں سے پوچھ کے اس کو مکمل کرنا ہے۔ اس بات میں کبھی بھی پریشان نہ ہوں کہ اگر آپ کا نام ٹھیک نہیں لکھا گیا یا آپ کا رول نمبر ٹھیک نہیں لکھا گیا، یا آپ سے پرچے کے درجے میں مثلا پہلا پیپر ہے تو آپ نے پہلا لکھنا ہے، دوسرا ہے تو دوسرا لکھنا ہے، تیسرا لکھنا ہے، کہیں آپ نے چوتھا لکھ دیا 5ویں کی جگہ، یا 5ویں کی جگہ دوسرا لکھ دیا تو آپ کا پیپر گم ہو جائے گا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، گم کبھی بھی پیپر آپ کا نہیں ہوگا، اس لیے کبھی بھی پریشان نہ ہوں۔ ہاں، ایک ذہن میں رکھا کریں، حاضری ضرور لگایا کریں، اگر حاضری آپ نہیں لگائیں گے پھر پرچہ آپ کا گم ہو سکتا ہے۔ حاضری پر سارا مدار، جب آخر میں پیپر جمع ہوتے ہیں، چونکہ ہم ممتحن ہوتے ہیں، نگرانیاں ہوتی ہیں ہماری، تو ہمیں اس چیز کا ادراک ہے اور تجربہ ہے کہ جب آخر میں پیپروں کے بنڈل جمع ہوتے ہیں تو اس میں حاضری کو چیک کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر وہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس سینٹر کے اندر درجہ خاصہ کی کتنی بچی ہیں، مثال کے طور پر خاصہ سال اول کی 20 بچی ہیں، اب ہم دیکھتے ہیں کہ حاضری ہمارے پاس تو 19 کی ہے، تو گویا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک بچی غیر حاضر ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ وہ کاپیاں 20 ہو رہی ہوتی ہیں، تو پھر یہاں مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔
اس لیے حاضری اگر کسی بھی بچے یا بچی کی نہ لگی ہو سینٹر کے اندر، اور آپ کو پتہ چلے کہ اب بالکل ٹائم ختم ہونے کے قریب ہے، تو آپ کھڑے ہو جائیں اور جو ہیلپر معلمہ یا معلم گھوم رہے ہوتے ہیں ہمارے سامنے، ان میں سے کسی ایک سے جا کر بات کریں، ان سے یہ کہیں کہ میری حاضری نہیں لگی، میں میری حاضری لگوا لیں۔ جو ان کے پاس فارم ہوتا ہے وہ فوراً آپ کے پاس لے آئیں گے اور آپ کی حاضری لگ جائے گی۔ تو اس لیے حاضری کی خصوصی طور پر آپ نے جب بطاقہ کو پر کر لیا اور حاضری کو بھی آپ کی حاضری بھی پوری ہو گئی ہے، اب اس کے بعد آپ نے پیپر حل کرنا ہے۔ اور میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ پہلا ورک آپ نے چھوڑ دینا ہے، ایک پہ عناوین کے اعتبار سے آپ نے فہرست بنانی ہے، اور اس سے پہلے جو ہے آپ نے انشاءاللہ جو ہے وہ بسم اللہ یا کچھ بھی لکھنا ہے آپ نے، اور پھر اس کے بعد آپ نے پیپر کو حل کرنا ہے، الجواب السؤال الاول جز الف وغیرہ وغیرہ اس طریقے سے۔ اب جب آپ نے پیپر حل کر لی ہے، اس کے بعد آپ نے یوں نہیں کہ آپ نے پیپر حل کرنے کے فوراً بعد جمع کرانا ہے۔ عام طور پر طالبات اور طلباء تھک جاتے ہیں پیپر لکھتے لکھتے، اور جیسے ہی اعلان ہوتا ہے کہ آدھا ٹائم ہو گیا، اگر کسی نے پیپر جمع کرانا ہے تو پیپر جمع کرا دیں، فوراً بھاگ کر ہم پیپر جمع کراتے ہیں، اور ہمارے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ ہم جب باہر نکلیں گے تو دوسرے طلباء کے سامنے ہم فخریہ کہہ سکیں گے کہ ہم نے تو جلدی پیپر حل کر لیا۔ یہ انتہائی جو ہے وہ احمقانہ تصور ہے، اور احمقانہ قدم ہے، اور احمقانہ طریقہ ہے۔ جیسے ہی اعلان ہوا اس کے بعد فوراً آپ نے اگر پیپر حل کر چکے ہیں، آپ آرام سے بیٹھے ہیں، تو پیپر کو ایک دفعہ دہرا لیں، سوالیہ پیپر کو پھر سے دیکھ لیں، ایسا نہ ہو کہ کوئی جز آپ سے رہ جائے۔ یاد رکھیں یہ سالانہ پیپر ہیں، یہاں ایک ایک لفظ قیمتی ہے، یہاں ایک نمبر آپ کا قیمتی ہے۔ تو آپ فوراً سوالیہ پیپر کو دیکھیں، جوابی کاپی کو دیکھیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی جز آپ سے رہ گیا، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی سوال ایسا ہے کہ جو آپ سے مس ہو گیا ہے، تو آپ اس سوال کو پھر حل کریں۔ نمبر ایک۔ نمبر دو، جب آپ نے دیکھا کہ سارے سوال آپ نے کر لیے، جب آپ نے یہ بھی دیکھا کہ مکمل سوالوں کے نمبر صحیح لگے ہوئے، اس کے فوراً بعد آپ بطاقہ کو دیکھیں۔ بطاقہ دیکھ لیا آپ کا مکمل ہے، پھر آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی حاضری بھی لگ گئی ہے یا نہیں لگی۔ اگر آپ کی حاضری بھی مکمل ہے، بطاقہ بھی ٹھیک ہے، سوال بھی سارے آپ نے کر لیے، تو پھر بسم اللہ کر کے پیپر جمع کرا دیں۔ لیکن یاد رکھیے عمومی طور پر ہمارا یہ تجربہ ہے، چونکہ میں بھی 8 سال 9 سال پڑھا ہوں، اور پھر اب پڑھا رہا ہوں اور اب نگرانیاں بھی کرتا ہوں، تو جو بچہ یا بچی 3 سوال حل کرے اس کو کم سے کم 3 گھنٹے لگتے ہیں، 3 گھنٹے۔ جو سوال حل کرنے والا بچہ ہو، 1.5 گھنٹے میں 2 گھنٹے میں 3 سوال حل نہیں ہوتے۔ جس نے 2 گھنٹوں میں یا 2.5 گھنٹوں میں 3 سوال حل کیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے 3 سوال حل نہیں کیے بس، بلکہ اس نے 1.5 سوال حل کیا، اس کو نمبر بھی اتنے ملیں گے۔ اس لیے آپ جلد بازی نہ کریں، آپ کے پاس 4 گھنٹے ہیں۔ کل جو ٹائم شروع ہوگا وہ 8 بجے سے لے کر 12 بجے تک ہوگا۔ بہت ساری جگہوں پر لیٹر گیا ہے جس میں لکھا ہوا ہے 7 بجے سے لے کر 10 بجے تک، تو وہ گزشتہ سال جب کرونا تھا اس وقت میں جو لیٹر چھپے تھے اسی سے مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے، اور یہ دفتر کی مسٹیک ہے۔ میں نے ابھی رابطہ کیا دفتر سے، تو ٹائم جو آپ کا ہے وہ ٹھیک 8 بجے سے لے کر 12 بجے تک ہوگا، 4 گھنٹے۔ ان 4 گھنٹوں کے اندر آپ نے پیپر حل کرنا ہے۔ کم از کم ہر سوال کو آپ 45 سے 50 منٹ دیں، تسلی سے لکھیں، تسلی سے اس کی سرخیاں بنائیں، تسلی سے ان کے عنوانات لگائیں، تسلی سے ان کے الفاظ کو لکھیں۔ کہیں اگر لفظ آپ سے غلط ہو گیا تو اس کو بار بار کٹائی اس پر نہ لگیں، کاٹا نہ لگیں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ کاغذ گیلا ہو جائے اور جو ہے وہ آپ کا سوال جو ہے وہ جو کاغذ ہے وہ خراب ہو جائے۔ بلکہ آپ یوں کریں کہ ایک دفعہ بس کاٹا لگا دیا۔ اچھا اگر ریموور ہے تو ریموور پھیر دیں، اور ریموور اگر پھیرنا ہے تو پھر ریموور کے ساتھ جو مارکر ہے وہ استعمال کریں، دوبارہ پوائنٹر یا سیاہی والا پین استعمال نہ کریں، ورنہ کاغذ گیلے کی وجہ سے خراب ہو جائے گا۔ اور اگر آپ کے پاس وائٹر ہے جس کو سفیدہ کہتے ہیں، کرکشن کہتے ہیں، اگر وہ آپ نے پھیرنا ہے تو پھر بے شک سیاہی والا استعمال بھی کر سکتے ہیں، لیکن 2 سے 3 منٹ دیکھ لیں تاکہ وہ خشک ہو جائے۔ صحیح۔ اچھا اب جب آپ نے پیپر آپ حل کر رہے ہیں، اور پیپر حل کرنے میں آپ کو کوئی سوال ایسا ہے کہ جس کا جزئی آپ کو نہیں آ رہا، مثلا آپ نے ایک سوال کے 2 جز کر لیے، 2 جز آپ کے ذہن سے بھول گئے، آپ کے ذہن سے چلے گئے، تو اب ایسا نہ کریں کہ 2 جز چونکہ آپ کو آ نہیں رہے تو آپ لکیر کے فقیر گل محمد بن کے بیٹھے ہیں، بلکہ آپ کوشش کریں کہ اتنا صفحہ، 1 صفحہ، آدھا صفحہ، 10 سطریں، 5 سطریں، 2 سطریں چھوڑ کر
اگلے سوال کو حل کرنے کی کوشش کریں، اگلے سوال کو دیکھیں، پھر جیسے آپ اگلا سوال کریں گے انشاءاللہ جو آپ سے حصہ بھول چکا ہے وہ اللہ کے جو ہے کرم سے، فضل سے وہ حصہ آپ کے ذہن میں دوبارہ آ جائے گا انشاءاللہ، نہیں تو آخر میں پھر اس سے غور و فکر کر لیں تو اللہ خیر فرمائے گا انشاءاللہ۔ وہ حصہ جو آپ کے ذہن سے محو ہو چکا ہے، آپ کے ذہن سے ختم ہو چکا ہے، آپ کے ذہن سے چلا گیا ہے، وہ واپس آپ کے ذہن میں آ جائے گا، اور یوں انشاءاللہ العزیز آپ پھر وہ حصے کو بھی آپ آسانی کے ساتھ کر لیں گے۔ لیکن اگر آپ کے ذہن میں یہ بات ہوئی کہ چونکہ مجھے تو یہ حصہ آ نہیں رہا، لہٰذا اسی پر آپ بیٹھے رہے 2 گھنٹے گزار دیے، اور اگلے 2 سوالوں میں پھر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوگا تو وقت ضائع ہو جائے گا۔ اس لیے کوشش یہ کریں کہ جو حصہ آپ کو آ گیا ہے وہ تو لکھ دیں، اور جو حصہ آپ کو نہیں ہے اس پہ وقت ضائع نہ کریں، بلکہ اتنا اس حصے کی بقدر جو ہے وہ صفحہ چھوڑ کر اگلے جو ہے سوال کی طرف جائیں اور اس پر غور و فکر کریں۔ اچھا، ایک بات تو یہ بہت ضروری تھی جو آپ کے سامنے عرض کرنی تھی کہ آپ اس حوالے سے جب آپ نے پیپر کرنا ہے تو آپ یہ کریں۔ باقی جو رات کا وقت ہے آپ رات کو خوب تیاری کریں، لیکن ہمارے طلباء بہت زیادہ جو ہے وہ اپنا نقصان کر لیتے ہیں کہ وہ جب تیاری کرنا شروع کرتے ہیں تو رات گئے تک وہ بیٹھے رہتے ہیں، یعنی رات کے 2 بجے تک، 3 بجے تک، 1 بجے تک، جس سے جسم چونکہ اتنا رات گئے تک جاگنے کا عادی نہیں ہوتا۔ اگر جاگنے کا عادی تو پھر مسئلہ نہیں ہے۔ مثلا میں اپنی مثال دیتا ہوں، ہم دورے کے سال میں رات کو 2 بجے تک، 2:30 بجے تک، 3 بجے تک کتابوں کا مطالعہ کرتے تھے، تو یہ ایسا ہی ہے۔ یہ شرح قید جلین شریف میں میرے ایک ساتھی تھے مولوی محمد ریحان صاحب، وہ اب تک ہم طلباء کو مثالیں دیتے ہیں کہ میں نے اور اس نے ساری رات بیٹھ کر اس کتاب کا مطالعہ کیا تھا، صبح کے اذانوں کے وقت ہم نے بس کی تھی اور ہمیں کچھ بھی نہیں ہوا۔ صبح کی نماز کے بعد صبح کی نماز پڑھی، نماز کے بعد میں آدھا گھنٹہ سو گیا، اس کے بعد پھر پیپر دینے گیا، اور 12 بجے کے بعد میں الحمدللہ خیریت سے واپس پیپر سے واپس آ گیا، کسی قسم کی کوئی نیند، کسی قسم کا سر میں کوئی درد نہیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مسلسل ہم رات کو جاگتے تھے تو ہماری وہ روٹین بن گئی۔ اب چونکہ بہت ساری طالبات اور بہت سارے طلباء کا یہ معمول نہیں ہوتا، اچانک پیپر آ جاتے ہیں تو وہ رات کو دیر تک جاگتے ہیں، جس کا نقصان یہ ہوتا ہے صبح کے وقت سر میں شدید درد، اور جب پیپر حل کرنے کا وقت تو نیند آتی ہے، طبیعت میں بوجھ ہوتا ہے، اور جب تک آپ کی طبیعت میں سکون نہیں ہوگا، آپ کی طبیعت میں اطمینان نہیں ہوگا، اضطراب ہوگا، پریشانی ہوگی، بوجھ ہوگا، سر میں درد ہوگا، آپ پرچہ حل نہیں کر سکتے۔ اس لیے رات گئے تک جب تک آپ کی طبیعت آپ کا ساتھ دیتی ہے، 10 بجے تک، 10:30 تک، 11 تک، بس آپ وہاں تک بیٹھیں اور پھر سو جائیں۔ اور ہاں البتہ یہ کہ صبح کو سویرے اٹھ جائیں۔ صبح مثال کے طور پر آج کل نمازیں 5:45 پہ ہو رہی ہیں، 5:40 پہ ہو رہی ہیں، 5:45 پہ ہو رہی ہیں، آپ 4:30 بجے اٹھ جائیں، 4:15 بجے اٹھ جائیں، اور اس وقت بیٹھیں، تازہ دم ہوتا ہے انسان، اور نیند بھی نہیں ہوتی، تھکاوٹ دور ہو چکی ہوتی ہے، ذہن بالکل فریش ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ پھر جب صبح کو آپ آ کر جو ہے وہ کوشش کریں گے تو پھر آپ کا جو دماغی تھکاوٹ ہے، جو آپ کی ذہنی پریشانی ہے، وہ بھی نہیں ہوگی۔ جو حصہ آپ پڑھتے جائیں گے انشاءاللہ وہ آپ کو ازبر ہوتا جائے گا اور یاد ہوتا جائے گا۔ تو اس لیے اس حوالے سے رات کے وقت میں جب آپ مطالعہ کریں، کتابوں کی دورئی کریں، ان کو ضرور دیکھیں۔ اور میں نے آپ کے سامنے ایک بات عرض کی تھی کہ جس وقت آپ کتابوں کی دورئی کریں گے، کتابوں کا مطالعہ کریں گے، تو یہ بات میں نے عرض کی تھی کہ امتحانی مقامات کو ایک رکے پر لکھتے جائیں صفحہ کے اعتبار سے۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس کتاب کا جو سا بھی چھاپا ہے، میں نے آپ کو امتحانی مقام بتایا، آپ کے اساتذہ نے آپ کو بتائے ہیں، تو آپ فوراً جو ہے وہ کاغذ پر لکھتے جائیں۔ میں نے کہا تھا آپ سے، اور اب جب کہ کل آپ کا پیپر شروع ہو رہا ہے، مثلا جس درجے کا بھی آپ کا پیپر ہے، آپ دورے میں ہیں، مشکات میں ہیں، عالیہ میں ہیں، ثانیہ خاصہ میں ہیں، عامہ میں ہیں، کسی بھی درجے میں ہیں، تو جو سی بھی آپ کی کتاب ہے آپ کے پاس وہ کاغذ ہوگا، اس کاغذ کو رکھیں، بسم اللہ کر کے شروع کر دیں۔ جہاں سے مشکل پیش آئے، آپ کو سے حل نہیں ہو رہی، اپنے اساتذہ سے پوچھیں، اور اگر اساتذہ سے بھی آپ نے رابطہ کیا، رابطہ نہیں ہو سکا تو مجھ سے رابطہ کریں، انشاءاللہ میں آپ کو حل کروا دوں گا، لیکن کتاب کو ضرور دیکھیں۔ اگر آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ دم درود سے، ٹوٹکوں سے کتاب حل ہو جائے گی، کبھی نہیں ہوگی۔ یاد رکھیں، دم درود ٹوٹکے تب کارآمد ہوتے ہیں جب آپ کتاب کو حل کرنے کی کوشش کریں گے، محنت کریں گے، کتاب کی دورئی کریں گے۔ اگر محنت اور دورئی نہیں ہوگی، آپ کی کتاب کو دیکھا نہیں ہوگا آپ نے، اساتذہ کی آپ غیبتیں کرتے ہیں، اساتذہ کے پیچھے آپ بولتے ہیں، مدرسے کے خلاف بولتے ہیں، اور بے ادبی اور بدتمیزی کرتے ہیں، تو شاید آپ کتابوں کو زبانی یاد کر لیں، تب بھی آپ علم سے محروم ہوں گے۔ علم عمل کا نام ہے، اور عمل اساتذہ کے ادب کا نام ہے۔ جب تک ادب نہیں ہوگا تو آپ کو علم نہیں آ سکتا۔ تو ادب کریں،
اساتذہ سے دعائیں لیں آج راتوں کو، ان سے رابطہ رکھیں، جو امتحانی مقامات ہیں ان سے حل کروائیں، کوشش کریں، اور پھر جیسے ہی آپ کا پیپر آج والا ہو جاتا ہے آپ ریسٹ کریں، آپ فوراً نہ پڑھیں بلکہ ظہر کے بعد پھر پڑھیں۔ جیسے کل آپ کا پیپر ختم ہو گیا، پیپر کے بعد بیٹھنا ہمارے اساتذہ فرماتے تھے کہ یہ جائز ہی نہیں، حرام ہے، تو اس لیے پیپر دینے کے بعد آپ آئیں گھر میں یا مدرسے میں، کھانا کھائیں، اس کے بعد آپ سکون سے نیند کریں تاکہ آپ کی جو گزشتہ پیپر کی تیاری کرنے میں تھکاوٹ تھی جسم میں وہ دور ہو جائے، اور پھر ظہر کی نماز پڑھتے ہی بسم اللہ کر کے پھر بیٹھ جائیں عصر تک۔ عصر کے بعد چہل قدمی کر لیں، گھر کے اندر ہیں تو گھر کے کام کر لیں، مغرب کے بعد پھر بیٹھ جائیں پڑھنے کے لیے۔ اور اگر مغرب کے بعد امور خانہ ہے، آپ گھر میں آپ کے کھانا وانے کی ذمہ داری ہے، کام کرنے کی ذمہ داری ہے، تو کوئی حرج نہیں، ذمہ داری کو نبھائیں، عشاء کے بعد پھر بیٹھ جائیں، پھر صبح کو سویرے اٹھ جائیں۔ تو اس اعتبار سے میں نے یہ ضروری سمجھا کہ آپ کے ساتھ یہ ملاقات کی جائے اور آپ کے سامنے یہ باتیں رکھی جائیں کہ آپ نے کل اور اس طرح 6 دنوں میں مسلسل پرچہ دینا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز جیسے جیسے پیپر جو ہم نہیں کر سکے، تیاری نہیں کروا سکا میں، جیسے ابو داود شریف ہے، یا اسی طریقے سے ترمذی شریف جلسانی ہے، یا شرح عقائد ہے، یا اور جو کتابیں ہیں، تو انشاءاللہ ان کا جو سا پیپر ہوگا ہم رات کو انشاءاللہ یا دن کے کسی وقت میں اس ترتیب سے کہ جب آپ کا وقت ضائع نہ ہو، ہم ان کی ورکشاپ رکھیں گے، ان کے امتحانی مقامات کو انشاءاللہ حل کرنے کی کوشش کریں گے، جس سے یہ ہوگا کہ آپ کا وقت جو ہے وہ ضائع نہ ہو، آپ کا وقت جو ہے وہ قیمتی ہو۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔